اٹلی سے ایک نوجوان 6 سال بعد اپنے وطن واپس آیا، گجرات سے اس کا تعلق تھا، بہت خوشی ہوئی گھر والوں کو، لیکن یہ خوشی زیادہ دن نہ رہ سکی کیونکہ یہ جو عمر احسان نامی نوجوان ہے اپنے 3 دیگر دوستوں کے ساتھ گلگت بلتستان سیر کے لیے گیا تو اس کی کوئی خیر خبر نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ چاروں دوست اس وقت لاپتہ ہیں، گم شدہ ہیں۔ اس حوالے جو ابھی تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، یہ جو عمر احسان ہے جس کا تعلق گجرات کا نوائی گاؤں کوٹ گکھا، اور اس کا ایک دوست واصف بشیر، اس کا تعلق بھی اسی گاؤں سے، اور سلیمان نصر اللہ جسو کی گاؤں سے اس کا تعلق ہے، اور عثمان ڈار ساروں کی گاؤں سے، چاروں مل کر انہوں نے پلان بنایا کہ اس شمالی علاقہ جاتے ہیں، گھوم پھر کے آتے ہیں۔ 12 مئی کو یہ گھر سے نکلے، 16 مئی تک ان کا گھر والوں سے رابطہ رہا، اس کے بعد آج 23 مئی ہے، ان کا ابھی تک کسی قسم کا نہ تو انتظامیہ سے رابطہ ہے نہ ہی گھر والوں سے رابطہ ہے۔ گھر والوں کے مطابق یہ جناب 16 مئی کو آخری بار بات ہوئی تھی اور یہ بالکل اپنی چھٹیاں انجوائے کر رہے تھے، لیکن اب جناب جب بات کی گئی کہ جی وہ کہاں ہیں تو انہوں نے کہا جی کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے جب خبریں اب میڈیا میں آنا شروع ہوئی ہیں تو جو انتظامیہ ہے گلگت بلتستان اور اس ناردن ایریاز کی کافی متحرک ہو گئی ہے، انہوں نے اسپیشل ٹیمیں، اسپیشل دستے تیار کر کے بھیجے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو تلاش کیا جائے۔ 1122 ریسکیو والے جو ہیں انہوں نے اپنے طریقے سے جو ندی نالے ہیں، کھائیاں ہیں، وہاں پر بھی تلاش شروع کر دی ہے کہ اللہ نہ کرے اگر حادثہ بھی ہوا ہے تو کم از کم پتہ تو چل سکے کہ یہ جو چاروں نوجوان تھے گھومنے پھرنے گئے تھے آخر یہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، اور اس عنصر کو بھی نہیں دبایا جا سکتا کہ ہو سکتا ہے ان کو کسی نے اغوا کر لیا ہو۔ بہرحال ابھی تک جو ہے نا وہ ان کے گھر والے انتہائی اذیت میں مبتلا ہیں، کیونکہ جب تک کوئی ان کو خیر کی خبر نہیں آئے گی نہ تو ان کو نیند آئے گی نہ تو ان کو کھانے پینے کی حاجت ہوگی۔ تو دوستو جو لوگ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں ان کا جب پاکستان آنے کا پلان ہوتا ہے تو ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا، 100 سجن تو 100 دشمن، باقی تسی آپ ہی سمجھدار ہو۔ یہ ابھی میں نے 2 دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ نوشہرہ ورکہ میں ایک ذوالفقار نامی آدمی جو کہ اٹلی میں مقیم تھا، پیپر بنے ہوئے تھے، تو وہ 55 سال اس کی ایج تھی، پاکستان آیا نوشہرہ ورکہ میں اپنے گاؤں میں، تو وہاں پر جناب نامعلوم افراد آئے اور انہوں نے اس کی 2 جوان بیٹیوں کو بھی مار ڈالا، 12 لاکھ پاکستانی روپے بھی لے گئے، 3000 یورو بھی لے گئے، اور ابھی تک ان کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کون تھے اور کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے۔ جوان بیٹیاں کہ ایم اے میں پڑھتی تھی، دوسری ایف اے کی طالبہ تھی۔ تو اسی سے 2 ہفتے پہلے یو کے سے 2 بھائی آئے تھے اور فاروق آباد سے ان کا تعلق تھا، وہ جناب شیخو پورہ کسی تقریب میں گئے، شام کو واپس آ رہے تھے 9 بجے کے قریب اپنے واپس گھر فاروق آباد، تو راستے میں ان کو گن پوائنٹ پر روک کر سب کچھ لوٹ لیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں یو کے والے بھائیوں کو چن کر مار دیا گیا، کسی کو کچھ نہیں کہا گیا، کار میں جو اور لوگ تھے صرف ان 2 بھائیوں کو مارا گیا۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اتنے جو ہے نا اب لا اینڈ آرڈر جو ہے نا اللہ ہی حافظ ہے، بہت زیادہ جو ہے نا خبریں آ رہی ہیں، کوشش کرتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچانے کی کہ ہو سکتا ہے لوگ محتاط ہو کے چھٹیاں گزارا کریں، ویڈیو شیئر کر دیا کریں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ چلیں کسی کا بھلا ہو جو یہ باتیں 2 ہماری سن لے گا، جس تک ہماری ویڈیو نہیں بھی پہنچی آپ کے شیئر کرنے سے، آپ کا لنک واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیو دیکھ لے۔ ہماری تو کوشش یہی ہے کہ جو باہر کے ملکوں میں ہماری طرح پردیسی بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ بار بڑی مشکل ہوتی ہے باہر کے ملکوں میں مزدوری کرنی، پیسے کمانے۔ دیکھیں مزدوری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پر کھیتوں میں کام کرتے ہیں یا ضروری ہے کہ آپ نے اینٹیں اٹھا کے کام کرنا ہے، کوئی ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہے، کوئی ٹھیکیدار بھی ہے، پاسپورٹ والا بھی ہے، بیسیکلی تو سارے مزدور ہی ہیں، جو کام کرتا ہے بیسیکلی وہ مزدور ہے۔ القاسب حبیب اللہ، محنت کار اللہ کا دوست ہے۔ تو یہ جو اللہ کے دوست ہیں، محنت کار ہیں، جب یہ پاکستان آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو گھروں میں خوشیاں ہوتی ہیں نا وہ خوشیاں ہی رہیں، ان کو نظر نہ لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو جوان بہنیں اپنے بھائی کے آنے کی خوشی میں اتنی زیادہ خوش ہوتی ہیں اور طرح طرح کے خواب سے جا کے بیٹھی ہیں، ان کی خوشیاں دوری نہ رہیں۔ وہ بوڑھا ماں باپ جو سوچ رہا تھا کہ پتر آئے گا تو پھر بھاویں رب سانو چک لے، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ان کی جو کوشش ہوتی ہے، ان کی یہ جو ایک امید ہوتی ہے، یا اللہ اس کو قائم رکھنا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔